ٹھیک، کلونجی کے فوائد۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے، اور ان کے منہ پہ اللہ بولتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ حبۃ السودا، بلیک سیڈ، کلونجی، پتہ نہیں انگلش میں اس کا کیا نام لیا جاتا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو یہ بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں اس بلیک کو، سیڈ ہی زیادہ تر کہا نہیں وہ جاتا دوسرا بھی، اور خیر حبۃ السودا عربی میں، کلونجی پنجاب والے کلونجی کہتے ہیں۔ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، مگر کیسے؟ یہ نہیں کہ کبھی کبھی چکھ لی، روزانہ، یعنی آپ کا کوارٹر اسپون، جس کو آپ ٹی اسپون کہتے ہیں نا، چائے کا چمچ، اس کا چوتھا حصہ لے اور چبائے۔ چبائے۔ صرف نگلنا نہیں ہے، چبانا ہے۔ ذائقہ برا نہیں ہوتا، اس کو چبا لے، اس کے بعد اتنا ہی ایک چمچ شہد لے لے روز کا۔ تو یہ دونوں چیزیں نور علی نور، موت کے سوا ہر بیماری کا، لیکن یہ کہ کبھی مہینے میں ایک بار چکلی، وہ جب یاد آ گیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک، مولانا صاحب آخری بات ایک فرما دیے، جو آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے، جو ہمارے ہاں غزوہ ہند کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کی حدیث کے حوالے سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک بولتے ہیں یہ اپنے طور پہ گڑھی ہوئی ہے لوگوں کی جانب سے، اور ایک اس پہ بڑا شد و مت کے ساتھ بڑی یقین کامل رکھتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا۔ پہلے سیشن میں بھی یہ سوال آیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک دن کسی دن اس پر پوری آپ سے گفتگو کر لوں گا۔ غزوہ ہند ہے، حدیث میں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کہانیاں بہت سی بنا دی ہیں کچھ لوگوں نے، ان کو ہم نے پرکھنا ہے کہ جی وہ کیا کہ واقعی اس کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں یا لوگوں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ تو اسلام میں کافروں سے جنگ تو ہے، تو یہ ایک غزوہ ہوگا۔ اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی وجہ سے، کہ ان کی تائید و نصرت شامل ہوگی اس جنگ میں، اور یہ بالکل ہوگی۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی مفروضہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے حدیث کے الفاظ سے ہٹ کر، یا لوگ اپنی طرف سے جو کہانیاں بناتے ہیں، ان پر میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک۔